بن کے رحمت خدا آ گئے ہیں مصطفیٰ، ان کے صدقے دور ہوگی خلق سے ہر ایک بلا، رحمتوں کی اب چھا گئی گھٹا، آ گئے نبی آخری نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، تاجدار رسالت، سراپا جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پروگرام ہے حسن و جمال مصطفیٰ، اور آج ہم انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر کے ایک اور پیارے پیارے عضو کے تعلق سے بات کریں گے۔ پہلے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، آپ بغور سنیں، عشق رسول میں محو ہو کر سنیں، انشاءاللہ آپ کو محبت رسول بڑھتی بھی محسوس ہوگی۔ چنانچہ الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت نقل ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابوں میں منقول ہے۔ حضرت حنظلہ بن حزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیر کر فرمایا، تجھ میں برکت دی گئی۔ حضرت زیال فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کسی بکری کے تھنوں یا اونٹ یا انسان کے کسی مقام پر ورم، سوجن آ جاتی تو اس کو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے آتے اور وہ اپنے ہاتھ پر اپنا لعاب، تھوک مبارک ڈال کر اپنے سر پر ملتے اور فرماتے بسم اللہ علی اثری یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ ہاتھ ورم سوجن کی جگہ پر مل دیتے تو اس جاندار کا ورم و سوجن فوراً ہی ختم ہو جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول اور یہ عمل، بسم اللہ علی اثری یدی رسول اللہ، اللہ کے نام سے شروع، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی برکت سے، واہ 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 واہ۔ اب ذرا غور کریں آپ کہ جس کے سر پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ لگ گیا، نبی پاک نے جن کے لیے برکت کی دعا فرما دی، اب وہ شخصیت اتنی بابرکت ہو گئی کہ جب وہ اپنا ہاتھ نبی پاک کے ہاتھ رکھنے کی جگہ پر رکھ کر کسی بیماری کے مقام پر رکھ کر دم کریں یا یہ پڑھیں تو اللہ انہیں شفا دے دیتا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت اور ان کی طاقت کا کیا حال ہوگا کہ جسے مس ہو جائے وہ بابرکت ہو جائے، وہ شفا دینے والا ہو جائے۔ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شفا کتنے مریضوں کو شفا دینے والے اور کمزوروں کو طاقت دینے والے، اللہ کی عطا سے نعمتوں کو بانٹنے والے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے ہاتھوں کے بارے میں، دست مبارک کے بارے میں، ان کی خوبصورت بناوٹ کے بارے میں، ان کی طاقت کے بارے میں، اور میرے آقا کے ہاتھوں کے معجزات کے بارے میں۔ ہمارے ساتھ مبلغین اور نعت خواں اسلامی بھائی ہیں، مبلغ دعوت اسلامی محمد راشد علی عطاری مدنی، اور مبلغ دعوت اسلامی محمد عظیم عطاری مدنی، اور مبلغ دعوت اسلامی غلام محی الدین عطاری مدنی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ پہلے ہم آپ کو ایک شعر دکھائیں گے، اس شعر کو طرز میں پڑھا جائے گا، اس کی وضاحت ہوگی اور اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور اشعار ہم لاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اسی عضو کے تعلق سے کہ جس پر ہمیں گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ شعر پلے کیجئے۔ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ جی عظیم بھائی اسے طرز میں پڑھیے گا۔ جس کو بارے تو عالم کی پرواہ نہیں،
جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ غلام محی الدین بھائی، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، بار دو عالم کا مطلب کیا ہے اور اعلیٰ حضرت کیا فرمانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو مبارک کی شان بیان فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں جس کو بار دو عالم کی پرواہ نہیں۔ بار کہتے ہیں بوجھ کو، دو عالم مانے دو جہاں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوؤں میں وہ طاقت و قوت ہے کہ دونوں جہاں کا بوجھ آپ نے اٹھایا ہوا ہے، اللہ اللہ، لیکن اس بوجھ کی آپ کو پرواہ نہیں، واہ واہ، آپ مسکراتے رہتے ہیں ہائے ہائے، اور غم زدوں کے غموں کو دور کرتے ہیں، کیا بات، دکھ درد کے ماروں کے دکھ درد تکلیفیں دور کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو دو عالم کا بوجھ آپ کے کندھوں پر ہے، ہے آپ کے بازوؤں پر ہے، لیکن آپ کو اس کی پرواہ نہیں۔ ایسی قوت و طاقت ان بازوؤں میں اللہ نے رکھی ہے، کیا بات ہے، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کو بار دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو بار دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ راشد بھائی، یہاں پر قوت کی بات ہوئی نا نبی پاک کے بازو کی، تو انشاءاللہ میں آپ سے کچھ نبی پاک کے بازو مبارک جیسے وضاحت انہوں نے کی، وہ طاقت ایسی ہے کہ بارے دو عالم، یعنی دو عالم کا بوجھ نبی پاک کے کندھوں پر ہے اور آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ بے فکر ہیں اللہ کی عطا سے۔ تو یہ قوت کیسی تھی، اس پر ایک آدھ حدیث پاک انشاءاللہ میں آپ سے سننا چاہوں گا، نبی پاک کا معجزہ۔ اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ مدینہ چینل کے ناظرین نبی پاک کے ان دستے مبارک کو جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہہ رہے کہ جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، وہ تھے کیسے؟ چنانچہ خطیب پاکستان واعظ شیریں بیان حضرت علامہ مولانا شفیع اوقاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب ذکر جمیل میں نقل فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کف دست، یعنی ہاتھ مبارک کے کف مبارک جو ہیں اور بازو مبارک، کف یعنی ہتھیلی کو کہتے ہیں، اور بازو مبارک پر گوشت تھے، ریشم سے بڑھ کر نرم اور بے حد خوشبودار۔ جس شخص سے آپ مصافحہ کرتے وہ دن بھر اپنے ہاتھوں سے خوشبو پاتا تھا، اور جس بچے کے سر پر اپنا دست مبارک پھیر دیتے وہ خوشبو میں دوسرے بچوں سے ممتاز ہو جاتا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کی، جب آپ مسجد سے باہر تشریف لائے تو میں بھی آپ کے ساتھ تھا، بچے آپ کے سامنے آئے تو آپ نے ان میں سے ہر ایک کے رخسار پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا۔ ہائے ہائے، کتنے یہ خوش نصیب تھے وہ لوگ کہ جن کے رخساروں پہ نبی پاک نے اپنا ہاتھ پھیرا، اور پھر میرے رخسار پر بھی اپنا ہاتھ مبارک پھیرا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، کہتے فوجدت لیدہ بردا وریحا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی ٹھنڈک اور خوشبو پائی، کیسی؟ کأنما اخرجہا من جونتی عطار، گویا کہ عطار عطر بیچنے والے کی صندوقچی سے، یعنی وہ جس میں عطر رکھتا ہے اس سے جیسی خوشبو مہکتی ہے ویسی بلکہ اس سے زیادہ خوشبو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے پائی۔ یہ ایسے پیارے دستے مبارک کہ پر گوشت ہیں، نرم ہے ریشم سے زیادہ اور خوشبودار ہیں، یقیناً یہ عام آدمی میں تو ہو نہیں سکتا۔ تو بات ہو رہی ہے بازو کی قوت کی، تو کوئی اگر روایت آپ بیان کریں پھر ہم دوبارہ غلام محی الدین بھائی کی طرف بڑھیں گے۔ جی محسن بھائی، نبی کریم علیہ السلام ویسے تو بشری لبادے میں تشریف لائے ہیں، یعنی بظاہر انسانی صورت میں تشریف لائے ہیں، لیکن آپ کا جو منصب نبوت ہے وہ آپ کو دیگر انسانوں سے ممتاز کرتا ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شفا شریف میں بڑی خوبصورت بات ذکر فرمائی ہے کہ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ رب تبارک و تعالی اور اس کی مخلوق کے درمیان برزخ ہوتے ہیں، جی، یعنی کہ
نہ تو ہم ان کو خدا کہیں گے نہ عام مخلوق کی طرح کہیں گے، بالکل بالکل، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کے یہ بندے ہوتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، اسی کے پیدا کردہ ہوتے ہیں، جی اسی کی مملوک ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو عام مخلوقات سے افضل و اعلیٰ پیدا فرمایا بے شک۔ ہے۔ اسی طرح پھر انبیاء کرام کے جو جسمانی اعضاء ہیں ان کی طاقت اور قوت جو ہے وہ دیگر انسانوں کی بنسبت بالکل جدا ہوتی ہے۔ انسان تو انسان، بلکہ انبیاء کرام کی جو بشری طاقتیں ہوتی ہیں وہ فرشتوں کی نورانی طاقتوں پر بھی حاوی ہوتی ہیں۔ آپ سدرۃ المنتہا کا معاملہ دیکھیں کہ سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر جبریل امین جو نورانی مخلوق کے سردار ہیں، یعنی فرشتہ نوری مخلوق ہے اور جبریل امین ان کے سردار ہیں، تو سید الملائکہ کی نورانیت کا اور اس کی طاقت کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن سدرہ سے اس پار جو رب تبارک و تعالیٰ کی تجلیات اور انوار کا ایک جلال تھا، اس کی تاب نہ لاتے ہوئے حضرت جبریل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا مقام یہیں تک تھا، اب اگر انگلی کے پورے کے برابر بھی میں آگے بڑھتا ہوں تو اس تجلیات اور انوار کی وجہ سے میرے پر جو ہیں وہ جل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ پھر وہاں سے نبی کریم علیہ السلام تنے تنا سفر اختیار فرماتے ہیں۔ اس مقام پر مفسرین نے ذکر کیا کہ دیکھیں، ایک ہے فرشتے کی طاقت اور ایک ہے نبوت کی طاقت، نبی کی طاقت۔ تو پتہ چلا اس واقعے سے کہ اس معاملے سے پتہ چلا کہ نبوت کی طاقت جو ہے وہ فرشتے کی طاقت سے بڑھ کر ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بشریت اتنی اعلیٰ ہے کہ اس تک جبریل کی نورانیت نہیں پہنچ سکتی۔ تو آپ علیہ السلام کے ظاہری اعضائے مبارکہ کی عظمت و شان کیا ہوگی۔ بازو کی بات ہوئی، غزوہ خندق کا ایک مرحلہ ایسا آیا کہ صحابہ کرام جب خندق کھود رہے تھے تو کھدائی کے دوران ایک چٹان آئی اور وہ اتنی سخت تھی کہ کئی صحابہ کرام نے زور آزمائی کی لیکن کسی سے وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ تو پھر صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کئی دن سے ایک فاقے والی کیفیت ہے، یعنی بظاہر بشری تقاضے کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ جب انسان کو کھانے کی حاجت ہو، انسان بھوک سے ہو، تو پھر وہ اتنا مشقت والا کام نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام کی بھی قربانیت تھی کہ اللہ رسول کی محبت میں وہ اس کیفیت میں بھی اتنے سخت کام کر رہے تھے، یعنی پتھر کو توڑنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ تو صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم خندق کھود رہے ہیں لیکن ایک چٹان ایسی آئی ہے جو ہم سے ٹوٹ نہیں رہی، ہلنے کا نام نہیں لے۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں اور آپ پھاوڑے کے ذریعے اس پر جب ضرب لگاتے ہیں، 3 ضربے لگاتے ہیں، اور صحابہ اور راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اس وقت کچھ تجلیات بھی ظاہر ہوئی، کچھ انوار بھی ظاہر ہوئے، اور ان انوار کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کئی غیب کی چیزیں بھی دکھائیں۔ وہ پورا حدیث میں تفصیل سے واقعہ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چٹان جو صحابہ کرام سے نہیں ٹوٹ رہی تھی، بار بار کی کوشش سے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے 3 پھاوڑے مارے اس کو، اور راوی کہتے ہیں کہ ریت کے ذرات کی طرح وہ جو چٹان تھی وہ بکھر گئی۔ یعنی ظاہری اعتبار سے بھی دیکھیں کہ صحابہ کرام جو عرب کے نوجوان تھے ان سے جو چٹان نہ ٹوٹ سکی، نبی کریم علیہ السلام تنے تنا اس کو پاش پاش کرتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کی اور بازو مبارک کی۔ علماء بیان فرماتے ہیں یہ جو انگلی ہوتی ہے نا، انگلی اس میں بھی طاقت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر انگلیوں میں، یہ جب 5 انگلیاں ملتی ہیں کیا بنتا ہے، اس میں طاقت ہوتی ہے۔ صحیح۔ پنجے سے زیادہ طاقت ہے کلائی میں، واہ، اور کلائی سے زیادہ طاقت ہے بازو میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بازو مبارک کی شان تو بہت اعلیٰ ہے۔ میرے آقا کی انگلی مبارک میں یہ شان ہے کہ اشارہ کرے تو چاند کے 2 اللہ۔ ایک روایت میں اس طرح آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے۔ اب یہ بازوؤں کی طاقت، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حسن جمال عطا فرمایا، حسن کمال عطا فرمایا۔ کمال و جمال کا مجموعہ ہے۔ واہ واہ۔ اچھا، ظاہری حسن بھی ہے، باطنی حسن بھی ہے۔ تو آپ کے دستے مبارک کا، آپ کے بازو مبارک کا ظاہری حسن، ظاہری کمال تو یہی تھا کہ آپ کے مبارک دست سے، آپ کے مبارک ہاتھوں سے، ہتھیلیوں سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ جو آپ کے مبارک ہاتھ کو ٹچ کر لیا کرتا تھا، چھو لیا کرتا تھا، کئی دنوں تک معطر رہا کرتا تھا۔ جیسا کہ آپ نے بھی روایتیں بیان کی کہ کوئی تشبیہ دیتا کہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ ایسا ہے جیسے کہ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا، وہی کہتا کہ کستوری سے اور مشک سے زیادہ بہترین خوشبو واہ نبی واہ پاک واہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جو ہے ہم محسوس کیا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بازوؤں کی طاقت کا عالم ہائے ہائے۔ ایک باطنی حسن ہے۔ ظاہری حسن تو یہ تھا کہ خوشبوؤں سے معطر ہے، صحیح۔ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، واہ واہ۔ کستوری اور عنبر کی خوشبو بھی جو ہے اس کے آگے پھیکی پڑ جائے، ایسی خوشبو میرے آقا کیا صلی بات اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے آیا کرتی تھی۔ ایک باطنی کمال یہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی آگے تشریف لے جاتے ہیں، پھر کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں، اللہ اللہ، کبھی آگے ہوتے ہیں کبھی پیچھے ہوتے ہیں۔ نماز مکمل ہوئی اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم نے آج ایک عجیب بات دیکھی کہ آپ نماز میں کبھی آگے ہوتے ہیں کبھی پیچھے ہوتے ہیں، آخر یہ کیا تھا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بازوؤں کی طاقت دیکھیں کہ جہاں ہاتھ بڑھائیں تو ہاتھ کہاں پہنچے۔ واہ آپ واہ، فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے، میں تمہیں نماز پڑھا رہا تھا، اس دوران میری نظر گئی جنت میں، اللہ اللہ، جنت کے ایک خوشے میں، انگور کے خوشے پر میری نظر پڑی، میں نے چاہا کہ آگے بڑھ کر تمہارے لیے توڑ لوں، اور اگر میں وہ توڑ لیتا تو تم یہ قیامت تک کھاتے رہتے، اللہ اکبر، لیکن میں نے اس کو چھوڑ دیا اور ترک کر دیا اور نماز کو مکمل کیا کر بات دیا۔ ہے، کیا بات ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں حدیث پاک سے کہ بازوؤں کی طاقت کا عالم یہ ہے، ہاتھ بڑھائیں تو جنت میں پہنچ جائے، اور فرمایا کہ میں چاہتا تو تمہارے لیے وہ انگور کا خوشہ توڑ سبحان لیتا۔ اللہ، سبحان اللہ، بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ غلام محی الدین بھائی نے جو نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کے مختلف اعضاء، مختلف حصوں کی طاقت کا بیان کیا، اور ابتدا انہوں نے کی نبی کریم علیہ السلام کی مبارک نورانی انگلیوں کے پورے سے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کی انگلیوں میں کیسی طاقت ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد آپ علیہ السلام مکے کی سرزمین پر کفار مکہ کے مطالبے پر چاند کے دو ٹکڑے کرتے ہیں، جس کو قرآن مجید بھی پھر بیان کرتا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ سبحان اللہ، وہ تو ایک عظمت والا معاملہ ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام جب بچپنے کے عالم میں ہیں، یعنی وہ عمر کے جب انسان جو ہے وہ اپنی ذات سے ہی نا واقف ہوتا ہے، صحیح، بالکل مطلب یہ ناسمجھ والی جو عمر ہوتی ہے بظاہر جو انسانوں کی ہوتی ہے، اور اس میں انسان کو اپنا ہوش نہیں ہوتا۔ نبی کریم علیہ السلام کی شان کیا ہے کہ آپ اپنے جھولے میں بھی اپنے تصرفات کا اور اختیارات کا اظہار فرماتے ہیں۔ واہ واہ، بڑی شاندار روایت ہے، اور اس کو روایت کرنے والے حضور کے صحابی اور چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کو مختلف محدثین نے ذکر کیا، اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خصائص کبریٰ میں بھی ذکر کیا، امام ابن عساکر نے بھی اپنی تاریخ میں ذکر کیا، اسی طرح امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہے چچا، لیکن سامنے بھتیجے جو کہ اللہ کے محبوب ہیں، سید و مولا ہیں، عرض کرتے ہیں کہ آپ کے دین کی طرف جو میں مائل ہوا، یعنی اسلام جو میں نے قبول کیا، تو اس کا ایک بنیادی سبب وہ واقعہ تھا جو میں نے آپ کے بچپنے میں ملاحظہ کیا۔ اللہ اکبر، اب بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، رأیتک فی المہدی تناغی القمر، اللہ اللہ، یا رسول اللہ آپ جھولے مبارک میں تھے، اپنے پگوڑے میں تھے، میں نے دیکھا کہ آپ چاند سے باتیں کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے چچا کیسی بات کر رہے ہو، جھولے میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو اتنی کہاں سمجھ ہوتی ہے کہ وہ کسی سے بات کرے، انسان سے بات کرے، چہ جائے کہ وہ کسی آسمان کی چیز سے بات کرے۔ تو عرض کرتے ہیں رأیتک فی المہدی، میں نے آپ کو جھولے میں دیکھا تھا، تناغ القمر، آپ چاند سے باتیں کر رہے تھے، وَتُشِیرُ إِلَيْهِ بِأُصْبُعِكَ، اللہ اکبر، وہی انگلی مبارک یعنی ہاتھ مبارک کا ایک جز ہے۔ عرض کرتے ہیں تشیر الیہ بِأُصْبُعِكَ، یا رسول اللہ آپ اپنی مبارک نورانی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کرتے تھے، بچپنے میں جھولے میں موجود۔ وَحَيْثُ أَشَرْتَ إِلَيْهِ مَالَ، آپ جس طرف اشارہ کرتے چاند اسی طرف جھک جاتا۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 14 صدیاں پہلے عرب کے انداز میں، عرب کے لہجے میں یہ چیز بیان کی اور لفظ مہد کا ذکر کیا اور اس عظمت کو بیان کیا۔ امام اہل سنت 14 صدیاں بعد 14ویں صدی میں
اردو زبان میں اسی لفظ مہد کا استعمال کرتے ہوئے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں قصیدہ نور میں کہ چاند جھک جاتا واہ واہ واہ، انگلی اٹھاتے مہد میں، آہا، رأیتک فی المہدی تناغی القمر، لا اللہ، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. واہ، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اللہ یہ روایت واہ واہ. مکمل نہیں ہوئی. جب جی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عظمت بیان کی تو آپ علیہ السلام نے انکار نہیں فرمایا کہ واہ واہ. تم سے کیسی باتیں کر رہے ہو. نبی کریم علیہ السلام نے اس سے آگے کے مراحل کا بیان فرمایا کہ چچا آپ کی جو آبزرویشن تھی وہ تو آپ نے بیان کی، لیکن اس سے آگے کا کیا مرحلہ ہے جس کو میں آج ریویل کرتا ہوں. پیارے آقا علیہ السلام فرماتے انی کنت احدثہ ویحدثنی. اللہ اللہ، آپ تو فرما رہے کہ آپ چاند سے باتیں کرتے تھے، سبحان اللہ، میں باتیں نہیں سبحان کرتا تھا، اللہ. چاند بھی مجھ سے باتیں کرتا کیا تھا. بات ہے. اللہ اکبر. انی کنت احدثہ ویحدثنی، ہائے میں ہائے. چاند سے باتیں کرتا، چاند مجھ سے باتیں کرتا، ویلہینی عن البکا، اور وہ ہائے ہائے. بچپنے کے عالم میں مجھے رونے سے بہلاتا تھا. اور بچپنے کے عالم میں نبی کریم علیہ سبحان السلام کی سماعت کیا تھی؟ واسمع وجبتہ اللہ اللہ. حین یسجد تحت العرش. آہا. اے میرے چچا عباس، جب وہ چاند عرش تلے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا تو میں زمین پر رہتے ہوئے جھولے سے اس کے سجدہ کرنے کی آواز کو سن لیا. اللہ اللہ اللہ. کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے یہ سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اللہ اللہ اللہ. وہ پیارے دست مبارک کے جو چاند کی طرف اٹھے تو چاند کو ہلا دیں، چاند باتیں کرے. صحیح بخاری کی ایک روایت آپ کو سناتا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما مسست دباجتا ولا حریرا الینا من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ میں نے کسی ریشم و دیباج کو حضور کے مبارک ہاتھوں سے نرم نہیں پایا. ہائے ہائے. پھر کہتے ہیں ولا شممت مسکا ولا عنبرا، میں نے کوئی بھی خوشبو مشک و عنبر کی نہیں سونگی. اطیب من رائحۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کی مبارک یعنی پسینے کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار میں نے نہ عنبر کی خوشبو سونگی ہے، نہ ہی میں نے کوئی مشک کی خوشبو سونگی ہے. وہ ہاتھ مبارک ہیں کہ جن کی شان یہ ہے. یہاں بات بیان کی جا رہی ہے، ہم ہاتھوں پر بات کر رہے ہیں. غلام الدین بھائی کی طرف بڑھیں گے مگر ایک شعر دوبارہ آپ کو دکھاتے ہیں، شعر بھی سنتے ہیں اور ساتھ میں تشریح بھی سنتے ہیں. جی. کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون، ساعدین رسالت پہ لاکھوں سلام. جی عظیم بھائی سے شعر پڑھیں طرز میں. کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون، کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون، کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون، ساعدین جی غلام محی الدین بھائی. یہاں پر امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساعدین یعنی کلائیاں بازو مبارک
کی شان پھر بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کعبہ دین و ایما کے دونوں ستون، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دین و ایما کا قبلہ ہیں، دین بھی حضور ہیں، دین و ایما بھی ہمارا حضور ہیں، تو کعبہ دین و ایما کے دونوں ستون جی ساعدین رسالت پہ لاکھوں سلام۔ ساعدین کلائیوں کو بولتے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے دین و ایما کا قبلہ ہیں، بے شک دین و ایما کا کعبہ ہیں، اور ان کی دونوں کلائیاں مبارک گویا کہ یہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی تمام رسولوں کی سردار ہیں، واہ واہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کو ختم فرمایا اور آپ کو نبیوں کا سردار بنا۔ اللہ اکبر اللہ. ایسے بازو کے جو تمام رسولوں کے سردار ہیں ان پر لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون، کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون، کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون، ساعدین رسالت پہ لاکھوں سلام، ساعدین رسالت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ بات ہو رہی نبی پاک کے بازو مبارک کی، ہاتھ مبارک کی، نبی پاک کے ہاتھ کی حیت اور اس کی خوبصورتی کو بھی بیان ہو رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے۔ راشد بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے بہت سارے معجزات ہیں، وہ ایک آدھ معجزہ آپ سنائیے نا، پھر انشاءاللہ اشعار بھی سنتے ہیں، کچھ کالز بھی لینی ہے۔ سبحان اللہ، میں آپ کو ایک معجزہ بیان کروں گا بخاری شریف سے جو ما فوق الاسباب ہے۔ ہائے یہ ہائے، ایک علمی اصطلاح ہوتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کسی کی مدد کرنا، کسی کی دستگیری کرنا اسباب کے تحت، یعنی ظاہری طور پر دنیاوی اسباب کو اختیار کر کے جس انداز میں کسی کو ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں ان اسباب کا استعمال کر کے فائدہ پہنچانا، اور ایک یہ ہے کہ ظاہری اسباب سے بالا تر ہو کر رب تبارک و تعالیٰ کی خداداد صلاحیتوں، طاقتوں اور اختیارات کے ساتھ کسی کی مدد کرنا، یہ اللہ والوں اور بالخصوص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کنز الاحادیث، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اصل نام ایک قول کے مطابق، ایک مشہور قول کے مطابق عبد الرحمن بن صخر ہے، یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا واہ واہ، انساہ، یا رسول اللہ میں نے آپ سے احادیث بڑی سنی ہیں لیکن میں بھول گیا ہوں، یعنی حافظہ میرا کمزور ہے بظاہر کہ ان کو میں یاد نہیں رکھ پاتا۔ اچھا، ان کا ایمان لانا اگر دیکھا جائے تو کب ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ کے تقریباً 2.5-3 سال پہلے یہ ایمان لے کے آئے، یعنی فتح خیبر کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے قریب قریب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ہیں، بظاہر صحبت مصطفیٰ کے چند سال پائے ہیں، لیکن ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آج تک جو ہم تک حدیثیں پہنچی ہیں، جن کتابوں میں، یعنی جو کتابیں دستیاب ہیں احادیث کی، ان میں سب سے زیادہ جس صحابی کی مرویات موجود ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں، اسی لیے میں نے ان کے لقب کے طور پر کنز الاحادیث ذکر کیا کہ یہ احادیث کا خزانہ ہے۔ یعنی 2.5-3 سال کی ظاہری صحبت مصطفیٰ کا کیسا فیضان ہے کہ اتنے قلیل عرصے میں انہوں نے اتنی احادیث یاد کی کہ آج سب سے زیادہ ان کی مرویات دنیا میں مشہور ہیں، لیکن ابتدائی مرحلے میں آپ کے حافظے میں کچھ کمزوری تھی۔ صحیح، تو عرض کرتے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو نبی ہوں، دین کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو پوچھو، یہ تو کسی حکیم کے پاس جاؤ، وہ تمہیں کوئی معجون دے گا، کوئی وظیفہ بتائے گا، کوئی غذا بتائے گا تو تمہارے حافظے کی کمزوری دور ہوگی۔ صحیح، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو محروم نہیں لوٹاتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابسط رداءک، اللہ اللہ، ابسط رداءک، اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو بچھا دو۔ ذہن میں یہ مطلب یہ ان کے خیال بھی نہیں آیا ہوگا کہ میں تو حافظے کی شکایت کا عرض کر رہا ہوں اور پیارے آقا علیہ السلام چادر بچھانے کا فرما رہے ہیں، ان دونوں باتوں میں کیا مناسبت ہے؟ دور دور کا بظاہر کوئی تعلق نظر نہیں آتا، لیکن فرماتے فبسطتہ، میں نے چادر بچھا دی بارگاہ رسالت میں۔ جی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایک عمل فرمایا، فغرف بیدیہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کا گویا کہ ایک لب بنایا، اس کو ہوا میں لہرا کر اس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں ڈال دیا، سبحان اللہ، اور ارشاد فرمایا کہ اس کو سینے سے لگاؤ۔ اللہ اللہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے فدممتہ، تو میں نے اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کیا بات، اب بظاہر یہاں کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی اگر کچھ نہ ہونے سے اعتبار مراد یہ ہے کہ بظاہر نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں بھی کوئی چیز نہیں تھی،
اور اس چادر میں بھی بظاہر کوئی حصی طور پر نظر آنے والی چیز نہیں تھی، لیکن یہ حضور علیہ السلام کیسا فیض پہنچا رہے ہیں، کیسی اپنے ہاتھ کی برکت دے رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے فما نسیت شیئا بعدہ، اس کے بعد میں کچھ بھی نہ بھولا۔ واہ 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 واہ، کچھ کیا بھی بات! نہ، جو اتنا میں تاکید کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ بھی مدرس ہیں، غلام محی الدین بھائی بھی ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں، اور ہمارے عظیم بھائی بھی ماشاءاللہ مدنی ہیں، سب سمجھتے ہیں کہ ماں ہاں نافیہ ہے اور اس کے بعد شیئا نکرہ آ رہا ہے، اور نفی کے بعد جب نکرہ ہے تو اس میں عموم ہوتا ہے۔ سبحان تو اب اس کا جو عربی گرامر کے اعتبار سے ٹیکنیکل ترجمہ ہوگا وہ یہی ہوگا فما نسیت شیئا بعدہ، حدیث تو حدیث، اس واقعے کے بعد میں کچھ بھی نہ بھولا۔ واہ واہ امام واہ۔ اہل سنت اعلیٰ حضرت اس طرح کے کئی واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ مالک کونین ہیں، وہ وہ پاس کچھ رکھتے نہیں۔ واہ واہ، یعنی ویسے تو رب کی عطا سے دونوں جہان کے مالک ہیں، لیکن آپ کا تقوی اور آپ کا جو اختیاری فقر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے پاس مال جمع کر کے نہیں رکھتے۔ سبحان اللہ۔ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، لیکن بظاہر دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ خالی ہاتھ ہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یا خالی سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بظاہر ہاتھوں میں کچھ نہیں نظر آتا لیکن ہے سب کچھ بے شک حقیقی طور پر، اور خالی سے مراد ایک دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے کہ صرف حضور کے دونوں ہاتھوں میں دونوں جہان کی نعمتیں ہیں تو حضور کے خزانے میں کیا کچھ اللہ اللہ اللہ، اور یہ کیا نبی بات! کریم علیہ السلام کی دستگیری دیکھیں۔ اسی کلام کا ایک دوسرا شعر میں ذکر کروں گا، پھر یہ عظیم بھائی اس کو پڑھیں گے، کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دونوں نواسوں امام حسن اور امام حسین کی کیسی تربیت فرمائی۔ یعنی ایک محاورے کے طور پر کہا جاتا ہے نا کہ کوئی ترقی کرتا ہے، بڑے مقام تک پہنچتا ہے، بہت بڑا کام کر جاتا ہے، تو کہتے ہیں یار آپ کی کس نے انگلی پکڑی؟ تو کہتے ہیں میرے والد صاحب، میرے بڑے بھائی تھے، یا فلاں میرے محسن تھے، محسن بھائی بھی ہو سکتے ہیں وہ، تو انہوں نے میری انگلی پکڑی، مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، یہ ایک محاورتاً کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے مبارک ہاتھوں پر میں قربان کہ آپ نے اپنی مبارک انگلی اپنے دونوں نواسوں کو جب تھمائی تو ان کی ایسی تربیت کی، انگلی ایسی ان کو پکڑائی کہ اب وہ دونوں جہاں کی دستگیری کرنے کے لیے کافی ہیں۔ حسنین کریمین کا صدقہ بھی بڑھتا ہے۔ دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو، اے میں قرباں جانے جاں انگشت کیا لی ہاتھ میں۔ واہ واہ واہ، کیا بات! مالک کون گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کون گو پاس کچھ رکھتے نہیں، تو جہاں کی نعمت ہے ان کے خالی ہاتھ میں، تو جہاں کی نعمت ہے ان کے خالی ہاتھ میں، اور دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبت کو، دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبت کو، اے میں قربان جان جان انگشت کیا لی ہاتھ میں، اے میں قربان جان جان انگشت کیا لی ہاتھ میں۔ شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کی کیا شان، نبی پاک کے ہاتھوں کی کیا شان، نبی پاک کی کلائیوں کی، سبحان اللہ۔ یہ باتیں انشاءاللہ ہم کرتے جائیں گے، اور ابھی جو واقعات اور احادیث بیان ہو رہی ہیں، کچھ کالز بھی لیتے ہیں اور مزید اشعار بھی انشاءاللہ سنتے ہیں۔ جی کال دیجیے گا۔ محسن بھائی سے سوال میرا یہ ہے کہ لفظ مالک کل اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ کسی کا شعر ہے مالک کل کہلاتی یہ ہے، یہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا ہے۔ کسی کا نہیں، یہ امام اہل سنت کا شعر ہے۔ ہاں کیا کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کنجی ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے ہی ہیں۔ بھئی اگر اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے تو صحیح فرمایا، مالک کل ہے۔ کیا کہتے ہیں حضرت غلام محی الدین بھائی؟ مالک کل، اپنے خزانوں کی خدا نے، واہ واہ واہ،
محبوب کیا مالک و مختار بنایا. جی 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 جی. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے کیا بات ہے. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یہ تو حدیث پاک کی طرف اشارہ ہے. اللہ پاک نے مخلوق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات کا مالک بنا دیا. یہ اللہ کے بنائے سے مالک ہیں، اپنے طور پر نہیں ہے. ہم جو کہتے ہیں مالک کے کل، تو اللہ نے مالک کے کل بنایا، یعنی کل جہاں کا آپ کو مالک بنا دیا. اور یہ تو احادیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی کہ اللہ نے مجھے زمین و آسمان کی کنجیاں عطا فرمائی. ایک روایت میں کہ اللہ نے مجھے زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی. پھر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں نے ایک اعلان کرنے والے کو یہ اعلان کرتے سنا کہ کسی نے یہ کہا کہ واہ واہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شان پائی کہ پورے جہاں پر ان کا قبضہ ہو گیا اور ہر چیز ان کے قبضے میں دے دی گئی. تو اللہ نے سب چیزوں کا مالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا. تو ہم ان کو مالک کل نہ کہیں تو کس کو کہیں؟ ان کے صدقے میں سب کچھ ملا، ان کے صدقے میں سب کچھ بنا. بے شک بے شک. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب آقا. میں تو مالک، میں تو مالک، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب. جانی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. جانی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے. محبوب کیا مالک و مختار بنایا. پھر تو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب آقا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. حضرت جو فرما رہے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا جی کہ ہو مالک کے حبیب، تو یہ اعلیٰ حضرت خود سے نہیں کہہ رہے، بالکل، بلکہ یہ ایک قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی طرف گویا کہ اشارہ بھی ہے. اور کئی احادیث کا، جیسے غلام محی الدین بھائی نے بھی کچھ احادیث کے خلاصے ذکر کیے کہ نبی کریم علیہ السلام کو رب نے مختار کل بنایا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے محبوب آپ یوں عرض کیجئے، اللہم مالک الملک، اے ملک کے، اے سلطنت کے بادشاہ، تؤتی الملک، تو ملک عطا فرماتا ہے من تشاء، جسے چاہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور چھین لیتا ہے، واپس لے لیتا ہے جس سے چاہے ملک. اب رب تبارک و تعالیٰ خود مالک الملک ہے اور اپنی مخلوق کو اپنا ملک عطا فرمانے پر قادر ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کی عطا کے سب سے زیادہ حقدار یہ نبی کریم علیہ السلام ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے کہ جو میں نے کہا نا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، تو خود سے نہیں کہا، ان کو تملیک ملیک الملک سے، نبی کریم علیہ السلام کو ان تمام ملکوں کے مالک بادشاہ حقیقی رب تبارک و تعالیٰ کے مالک بنانے سے میں حضور کو مالک مانتا ہوں. معاذ اللہ رب کی ملکیت کے مقابلے میں، رب کے مقابلے میں نہیں مانتا. ان کو، نبی کریم علیہ السلام کو، ان کو تملیک ملیک الملک سے مالک عالم کہا. پھر تجھ کو کیا، سبحان اللہ، کون دیتا ہے؟
سوال؟ میرا یہ سوال تھا محسن بھائی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک و پیارے ہاتھوں کی بناوٹ کے بارے میں کچھ بتائیں۔ شروع میں نے عرض کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں کے بارے میں، یہ پر گوشت تھے، نرم تھے اتنے کہ ریشم و حریر بھی اتنا نرم نہ ہو، اور خوشبودار تھے، اور طاقت ایسی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انگلی کا اشارہ فرمائے تو چاند کے ٹکڑے ہو جاتے، سورج پھر جاتا، اپنے مبارک ہاتھ میں کراڑا لیں تو چٹان، بڑی چٹان کو ریزہ ریزہ فرما دیں۔ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کے بارے میں عرض کیا گیا۔ جی ایک اور کال دیجیے گا۔ حسن جمال مصطفیٰ پروگرام کی کیا بات ہے۔ آج کا موضوع آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا ذکر ہو رہا ہے، جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ پروگرام دیکھ کر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ محسن بھائی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے جو چشمے جاری ہوئے، جو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے، سورج ڈوبا ہوا پلٹ گیا، ایسے ایسے معجزے آپ کے، سبحان اللہ، مدینہ مدینہ، جس سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور مجھے یہ کلام بھی سنا دیجئے۔ کر گے اشارہ سونا سورج نو موڑ دا، آپی چاند توڑ دا تے آپی چاند جوڑ دا۔ میری اور میرے گھر والوں کی 12 دن کاموں میں ساتھ دینے والے اسلام بھائیوں کے لیے دعا کر دیجیے۔ اللہ پاک آپ کو برکت دیتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے کئی معجزات کی طرف اشارہ کیا۔ وقت ہمارا چونکہ کم ہے تو سارے معجزات ہم لے بھی نہیں سکتے، شعر انشاءاللہ ضرور سنیں گے، مگر ایک کال لیتے ہیں۔ جی نعت خواہ بھائی یہ شعر سنا دے، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ جی انشاءاللہ یہ شعر بھی سنیں گے۔ یہاں پر ایک معجزہ اگر آپ نبی پاک علیہ السلام کا وہ جو ذکر کیا گیا اس میں انگلیوں سے پانی مبارک کے جاری ہونے کا، ہم نے پچھلے جب قدم مبارک کی بات ہو رہی تھی تو پاؤں مبارک کے اثر سے پانی کا جاری ہو جانا، یہ پھر نبی پاک کا پاؤں لگانا اور پانی کا بند ہو جانا، یہ والا معجزہ سنا تھا۔ آج انگلی مبارک کے پانی جاری ہونے کے معجزے کو سنا دیں، پھر انشاءاللہ دونوں شعر بھی آپ سے سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو بڑے معجزات عطا فرمائے، کیونکہ یہ اللہ پاک کے برگزیدہ اور محبوب ترین بندے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں، پانی کا جاری ہونا زمین سے، پتھر سے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے جی، لیکن ایک انسان کی انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا، یہ بالکل عادت کے خلاف ہے۔ صحیح۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب بنی اسرائیل کے پاس پانی ختم ہو گیا اور انہوں نے شکایت کی کہ حضور پینے کے لیے پانی نہیں ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ اپنا عصا، اپنی چھڑی اس پتھر پہ ماریں۔ آپ کا یہ معجزہ تھا، آپ نے چھڑی ماری پتھر پہ تو اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور ہر قوم کے لیے، ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ جاری ہوا۔ پتھر سے پانی کا جاری ہونا، پانی کے چشمے کا پھوٹ پڑنا، یہ ایک فطری بات ہے، سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آپ نے جیسی پتھر پہ مارا، حالانکہ وہ ایسا پتھر نہیں تھا کہ جس سے پانی ہو جاری ہو، لیکن آپ نے عصا مارا، اپنی چھڑی ماری تو 12 چشمے جاری ہو گئے۔ لیکن نبی پاک کی شان تو نرالی ہے، حدیبیہ کا مقام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کرام ہیں۔ پانی ختم ہو گیا کیونکہ جانور بھی ساتھ تھے، پانی جانوروں کو بھی پلایا گیا، صحابہ کرام نے جب خود بھی پیا، نماز کا وقت آیا تو پانی نہیں تھا، وضو کیسے کریں، نماز کا وقت ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ پانی نہیں ہے، کیونکہ ہر مشکل میں ان کو یہ بتا دیا گیا، سمجھا دیا گیا، اور وہ یہ خود سے سمجھتے تھے کہ ہماری ہر مشکل اور ہماری ہر پریشانی کا مداوا نبی پاک کی ذات ہے۔ تو جب پانی ختم ہوا تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا رسول اللہ پانی نہیں ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تمہارے پاس ہے اس برتن میں ڈال دو۔ ایک بڑا سا برتن آپ کے سامنے رکھا گیا، صحابہ کرام نے اپنے مشکیزیں انڈیلے تو تھوڑا سا پانی نکلا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اللہ اکبر اس برتن میں رکھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بقسم بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، پانی جاری ہو گیا، انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا یہ نبی پاک کی شان ہے، آپ کا عظیم معجزہ ہے۔ اب صحابہ کرام نے وہ پانی پیا، سیر ہو کر پیا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا، وضو بھی کیا، پھر نماز بھی ادا کی، برتنوں کو بھی بھر لیا، اتنا پانی نکلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمانے کر انگلیوں مبارک سے، انگشت مبارک سے۔ اب جب یہ واپس مدینے آئے اور ان سے پوچھا گیا، انہوں نے جب صحابہ کرام نے ایک دوسرے کو بتایا تو کسی نے پوچھا کہ کتنے لوگ تھے آپ لوگ، کہا کہ 1400، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے جب بھی یہ پانی ہمیں کافی ہوتا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری، جن سے دریا کرم میں جاری
خط کف ہے یہاں اے دست بیضائے کلیم ہر خط کف ہے یہاں اے دست بیضائے کلیم معجزہ دریائے نور بے مثالی ہاتھ میں اور انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے چوم کر انگلیاں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے چوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ 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 یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہم بیان کر رہے ہیں. یہ معجزہ کہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، پانی جاری ہو گیا، یہ ہم ابھی پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے. ان آنکھوں پر لاکھوں سلام جنہوں نے یہ دیکھا اور جنہوں نے وہ پانی نوش کیا، ان صحابہ کرام کی عزتوں پر قربان کہ جنہوں نے نبی پاک کا یہ معجزہ دیکھا اور وہ پانی نوش کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہم کیوں نہ صحابہ کرام سے محبت کریں کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ہر معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. کیا بات ہے. کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑ دا، کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑ دا، کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑ دا، آپ چن چھوڑ دا دے، آپ چن چھوڑ دا، آپ چن چھوڑ دا دے، آپ چن چھوڑ دا، بگڑی بنا میرے نبی دا اشارہ، بگڑی بنا میرے نبی دا اشارہ، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالی زلفاں والا، کالی زلفاں والا، دکھی دلاں دا سہارا، کالی زلفاں والا، دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. راشد بھائی سورج نو موڑ دا، چاند نو توڑ دا، آپ پہ چاند نو چھوڑ دا، آپ پہ موڑ دا، یہ کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ معجزہ بتا دینا. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پر آپ علیہ السلام کو بادشاہت اور حکومت عطا فرمائی ہے. اور جیسے کہ وہ ابھی کالر نے میسج کیا تھا کہ کسی کا شعر ہے کہ مالک کل کہلاتے ہیں، علماء نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو دو جہان کا مالک بھی بنایا ہے، لیکن مالک بے اختیار نہیں، مالک مختار بنایا ہے. یعنی نبی کریم علیہ السلام کی ملکیت میں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں دے دیں اور حضور کے اختیارات کے یہ ساری کائنات جو ہے حضور کے اختیارات کے تابع ہے. بے شک پیارے آقا علیہ السلام کا اپنا فرمان ہے کہ سوائے سرکش انسانوں اور جنوں کے اللہ کی ساری مخلوق جانتی ہے، ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. بے شک. تو نبی کریم علیہ السلام کی بادشاہت ہے. غلام محی الدین بھائی نے جو بڑے خوبصورت انداز میں نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ اور خاصہ بیان کیا، یعنی یہ انگلیوں سے پانی جاری ہونے والا جو معجزہ ہے یہ معجزہ مصطفیٰ بھی ہے، خاصہ مصطفیٰ بھی ہے. اسی طرح جو چاند کو دو ٹکڑے کرنے کا معجزہ ہے، سورج کو ڈوبنے کے بعد دوبارہ طلوع کرنے کا معجزہ ہے، یہ تینوں جو سر فہرست معجزات ہیں جن کا تعلق نبی کریم علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں اور انگلیوں سے، یہ سب خصائص مصطفیٰ میں ہیں، اور نبی کو بھی یہ شرف عطا نہیں کیا گیا. اچھا، یہ انگلیوں سے پانی جاری ہونے والا جو معجزہ ہے وہ ایک سے زائد مرتبہ ہوا ہے. ایک تو حدیبیہ کی روایت ہے، دیگر مقامات پر بھی اس کا ظہور ہوا. بخاری شریف کے میں وہ الفاظ پڑھنا چاہوں گا، صحابہ کرام نے کتنی خوبصورت
تعبیر کی ہے کہ جو پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی جاری ہو رہا تھا وہ کس عظمت کے ساتھ جاری ہو رہا تھا۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں فَجَعَلَ الْمَاءُ کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس برتن میں اپنا مقدس ہاتھ انگلیاں رکھیں، اب کیا ہوا؟ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَثُورُ مِن بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ واہ واہ، چشموں کی طرح نبی کریم علیہ السلام کی انگشتان مبارک کے درمیان سے پانی جاری ہوا۔ ماشاءاللہ عظیم بھائی نے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے اس معجزے کے حوالے سے 3 شعر پڑھیں، چوتھا میں آپ کو سناتا ہوں۔ کف دریائے کرم میں ہے رضا، کف یہاں بھی ہتھیلی کا ذکر ہے، ہتھیلی ہوتی ہے اس کو عربی میں کف کہا جاتا ہے۔ کف دریائے کرم، حضور علیہ السلام کی جو مبارک ہتھیلی ہے یہ کرم کا دریا ہے، اور اس دریا سے پھر کیا ہوتا ہے؟ پانی کے فوارے چھلکتے ہیں۔ کف دریائے کرم میں ہے رضا، 5 فوارے چھلکنے والے، اور یہ 5 جو فوارے چھلک رہے ہیں یہ کتنا مقدس پانی ہے۔ امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الاشباب والنظائر جو تخصص فی الفقہ میں پڑھائی جاتی ہے اس میں ذکر کیا کہ تمام پانیوں میں سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ جب افضل پانی کی بات کی جائے تو ایک تبادر ذہنی جاتا ہے، یعنی مسلمان کا فوراً ذہن جاتا ہے آب زمزم کی طرف، یقیناً وہ بڑا برکت والا ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، جس مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ لیکن زمزم سے بڑھ کر بھی ایک پانی ہے۔ امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تمام دنیا کے پانیوں میں سب سے افضل پانی وہ ہے جو کائنات کی سب سے افضل ذات کی انگشت سے جاری ہوا، اور اس پر پھر غمز عیون البصائر میں علامہ حموی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں فَهُوَ أَشْرَفُ مِيَاهِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، نبی کریم علیہ السلام کی انگلیوں سے جو پانی جاری ہوا تھا نا وہ دنیا اور آخرت کا سب سے اشرف و اعلیٰ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی ہے آج نبی پاک کے دست مبارک سے جاری ہونے والے پانی کے بارے میں، کیونکہ نبی پاک کے دست مبارک کی بات ہو رہی ہے تو اعلیٰ حضرت کے کچھ اشعار اور بھی ہیں سلام کے۔ ایک شعر دکھائیے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں اور اس کی وضاحت بھی سنتے ہیں، پھر ایک معجزہ میں بھی آپ کو نبی پاک کے ہاتھ مبارک کا سناؤں گا۔ جی، جس کے ہر خط میں ہے موج نور کرم، اس کف بحر ہمت پہ لاکھوں سلام۔ جی، جس کے ہر خط میں ہے موج نور کرم، جس کے ہر خط میں ہے موج نور کرم، جس کے ہر خط میں ہے موج نور کرم، اس کفے بحر ہمت پہ لاکھوں سلام، اس کفے بحر ہمت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھوں میں حضور یہ ہوتی خط لکیریں ہوتی ہیں، تو اس کی بات ہو رہی ہے نبی پاک کی کہ جو ہاتھوں میں جو لکیریں ہیں یہ خط ہیں، تو اعلیٰ حضرت کتنی خوبصورت تشبیہ دے رہے ہیں، جس کی ہر خط میں ہے بحر موج کرم۔ بحر کہتے ہیں سمندر کو، اور سمندر کی موجیں، تو گویا کہہ رہے ہیں کہ کرم کا جو سمندر ہے اس کی موجیں نبی پاک علیہ السلام کے ان ہاتھوں میں ہیں۔ تو جب سمندر کو یعنی موجیں آتی ہیں، یعنی اس پر جب جوش آتا ہے تو وہ یوں آپ سمجھے زگ زیگ کے انداز میں چلتا ہے، تو ایک لکیر نظر آتی ہے، پھر دوسری لکیر اوپر اٹھ کر آتی ہے، اس طرح وہ یعنی اٹھ کر آ رہا ہوتا ہے۔ تو گویا نبی پاک کے مبارک ہاتھوں میں جو لکیریں ہیں وہ تشبیہ دے رہے ہیں کہ وہ کرم کے سمندر کی موجیں ہیں، کہ اس دست میں اللہ نے وہ جود و کرم کی عطا رکھی ہے کہ جس پر پڑ جاتا ہے اسے نبی پاک علیہ السلام غنی فرما دیتے ہیں۔ پھر اگلے مصرے میں اعلیٰ فرماتے ہیں اس کف بحر ہمت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک علیہ السلام کی یہ جو کف مبارک ہے، آپ کی کلائی مبارک ہے، آپ کا یہ جو ہتھیلی مبارک ہے، اس کی ہمت، یہ بھی ہمت کا ایک سمندر ہے، اس کی ہمت، اس کی طاقت اور اس کی جو قوت ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، کروڑوں درود ہو اور ہمارے لاکھوں سلام ہو۔ اس میں برکت بھی ہے، ایک تو ہے نا کہ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک ہتھیلیوں میں ایک ہمت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، برکت بھی ہے، اور اس برکت کو صحابہ کرام بالخصوص اہل مدینہ لیا کرتے تھے۔ میں ایک روایت سنانا چاہوں گا، بڑی ایمان افروز ہے، اور جیسے کل بھی ہم نے ایک روایت سنی تھی اور مسلسل الحمدللہ اس طرح کی روایتیں آ رہی ہیں کہ صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا، ان کے ایمان کا حصہ تھا کہ وہ ذات مصطفیٰ اور اس سے منسلک اشیاء سے برکت کا حصول کرتے تھے، کہ رب تبارک و تعالیٰ کی جناب سے برکت پانے کا سب سے بڑا منبع، مصدر، یہ ذات مصطفیٰ ہے۔ بے شک
میں جو روایت بیان کر رہا ہوں وہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب صبح کی فجر کی نماز ادا فرمانے کے بعد باہر تشریف لاتے تو مسجد کے باہر، مسجد نبی کے باہر دروازے پر مدینہ شریف کے جو بچے ہوتے تھے یا کنیزیں اور غلام ہوتے تھے وہ پانی کے برتن لے کر صف در صف سبحان اللہ، قطار لگا کر کھڑے ہوتے تھے. اور معاملہ کیا ہوتا تھا؟ روایت کے الفاظ ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الغداۃ، جب آپ علیہ السلام صبح کی نماز ادا فرماتے تو جاء خدم المدینتی بآنیتہم، تو مدینے کے خدام وغیرہ جو بچے اور کنیزیں وغیرہ ہوتے تھے وہ اپنے برتن لے کر آتے، فیہ الماء، اس میں پانی ہوتا. اب معاملہ کیا ہوتا؟ پانی لے کے کیوں کھڑے ہوتے؟ حضرت انس فرماتے ہیں فما یؤتا باناء الا غمس یدہ فیہا، نبی کریم علیہ السلام کے سامنے جو بھی برتن لایا جاتا آپ علیہ السلام اپنا مبارک ہاتھ اس برتن میں داخل فرماتے. اور فرماتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی کرم نوازی کے نارمل موسم جب ہوتا ہے، زیادہ ٹھنڈ نہیں ہوتی، تو اس وقت بھی صبح کے وقت پانی میں ہاتھ ڈالنا ایک تھوڑا دشوار ہوتا ہے، لیکن سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنا یہ کتنا مشقت کا معاملہ ہے. لیکن نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کو، اپنے غلاموں کو برکت پہنچانے کے لیے بظاہر کتنا تکلیف والا معاملہ ہے. راوی کہتے ہیں کہ وَرُبَّمَا جَاءُوهُ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ، کبھی کبھی تو وہ ٹھنڈی صبح یعنی سردی والی صبح میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس ٹھنڈا پانی لے کر آتے، یعنی ٹھنڈا موسم کی اثرات کی وجہ سے فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِيهَا، تو نبی کریم علیہ السلام اس میں بھی اپنا مبارک ہاتھ ڈبوتے. اب یہ عمل کیوں ہوتا تھا؟ وہ پانی کیوں لے کے آتے تھے؟ نبی کریم علیہ السلام یہ عمل کیوں فرماتے تھے؟ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرکات المفاتی میں مسلم شریف کی اس روایت کی تشریح کی اور امت کے عقیدے کو بیان کیا، جس کو اعلیٰ حضرت نے بھی بدر الانوار میں ذکر کیا. ملا علی قاری فرماتے ہیں آئی یہ پانی لے کر آنا، پھر نبی کریم علیہ السلام کا اپنے مبارک ہاتھ کو اس برتن میں داخل کرنا کیوں ہوتا تھا؟ یعنی فیطلبون البرکۃ، اہل مدینہ برکت کو طلب کرتے تھے، والنماء والعافیت والشفاء، نبی کریم علیہ السلام کی مبارک انگلیوں اور ہاتھ کے غسالے اور سے ٹچ ہونے والے، چھونے والے مبارک پانی سے برکت چاہتے تھے، اضافہ چاہتے تھے، عافیت اور شفا چاہتے تھے. سبحان اللہ. ہاتھ جسم سے اٹھانے کر دیا، ہاتھ جسم سے اٹھانے کر دیا، مجھے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. جس کے خط میں مجھے نور کر، جس کے خط میں مجھے نور کر، اس کفے بحر ہمت پہ لاکھوں سلام، اس کفے بحر ہمت میں لاکھوں سلام. سبحان اللہ. پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کی طرف جا رہا ہے. ہم نبی پاک کی دست مبارک پر بات کر رہے ہیں اور نبی پاک کی دست مبارک کی جو برکات ہیں ان پر ہم نے گفتگو کی، معجزات کو ذکر کیا. مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سنا کہ نبی پاک برکت لوگوں کو عطا فرماتے تھے اور لوگوں کی مرادوں کو پورا فرما دیتے. اور یہ ہاتھ مبارک جو ہے وہ لوگوں کی ہمت دینے کے لیے تھا، لوگوں کے لیے طاقت دینے کے لیے تھا. کمزور کی طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک تھا. آج میلاد کے اس مہینے میں ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی پیاری پیاری سنت اور پیارے پیارے طریقے کو اپناتے ہوئے مسلمانوں کا دست و بازو بننا چاہیے، مسلمانوں کے لیے ہمت بڑھانے والا بننا چاہیے، مسلمانوں کی مدد کرنے والا بننا چاہیے اور ان کے دینی اور دنیاوی معاملے میں ہمیں معاون و مددگار بننا چاہیے. کہ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ جو ہے نا، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہم کہتے ہیں، اور یہ ہاتھ جو ہے وہ کسی کے کام آ جائیں، کسی کی مدد کر دیں، کسی کی پریشانی کو دور کر دیں، تو یہ ہمارے لیے سعادت ہے.
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سراپا جود و کرم تھے، مگر پھر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے مبارک ہاتھوں سے لوگوں کو عطا فرمانا، پریشانیوں کو دور فرمانا، امت کی خبر گیری فرمانا، ان کے رہنمائی فرمانا، ان کے حالات کو درست فرمانا اور ان کی بھوک و افلاس کو دور کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تھی۔ تو جہاں معجزات مصطفیٰ ہے، جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں کے ہم نے فضائل سنے اور اس کے جو کرشمے ہیں وہ ہم نے سنے ہیں، وہیں ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سیرت کو بھی اپنانا چاہیے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا مددگار بننا چاہیے۔ آخر میں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ الخصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ روایت نقل کی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں۔ اس وقت آپ کا چہرہ زرد پیلا تھا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چہرہ دیکھ کر پہچان گئے کہ بھوک کے سبب ایسا ہوا ہے، تو پھر آپ نے نبی پاک نے اپنا دست مبارک، ہاتھ مبارک ان کے گلے کے نیچے جہاں ہار پہنا جاتا ہے وہاں رکھ کر انگلیوں کو کشادہ کیا، یعنی یوں پھیلایا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم مشبع الجاع ورافع الودیع ارفع فاطمۃ بنت محمد، اے اللہ بھوکوں کو سیر کرنے والے، پس کو بلند کرنے والے فاطمہ بنت محمد کو بلند کر۔ راوی کہتے ہیں کہ میں ان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ان کے چہرے سے بھوک کے آثار، حضرت فاطمہ کے چہرے سے بھوک کے آثار جاتے رہے۔ اس کے کئی روز بعد میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ عمران، اس دن کے بعد مجھے بھوک سے کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ نبی پاک کے دست مبارک کی برکت کو دیکھیے، برکت کو دیکھیے کہ بس ایک مرتبہ نبی پاک نے اپنا دست مبارک رکھ دیا، دعا فرما دی اللہ کی بارگاہ میں، ہاتھ جس سمت اٹھ گیا، غنی کر دیا۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ انشاءاللہ اسی شعر پر ہم اپنے پروگرام کو ختم کریں گے۔ ہم آقا کے غلام ہیں، آقا سے مانگنے والے۔ آج بھی پریشانیاں ہیں، پر مسلمان آزمائش میں ہیں، ان آزمائشوں میں، پریشانیوں میں، میلاد کی ان راتوں میں اپنے آقا کی طرف لو لگا کر اپنے دل کی آواز کے ساتھ عرض کریں، انشاءاللہ وہ دستے کرم اگر بڑھ گئے نا، آپ کی پریشانی، بیماری، بھوک، افلاس، تنگی، قرض داری سب انشاءاللہ دور ہو جائے گی، کیونکہ میرے آقا کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ آج بھی میرے آقا جب اپنے دست مبارک کو اٹھاتے ہیں، امت کے لیے جب اٹھاتے ہیں، امت کی مدد فرماتے ہیں، تو پھر غموں کے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ امن، خیر اور بھلائی اللہ پاک ان لوگوں کا مقدر کر دیتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی معاملات میں استعانت کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ میرے آقا اپنے رب کی عطا سے اپنی کرم کی چادر پھیلانے والے اور غلاموں کی مدد فرمانے والے ہیں، کیونکہ وہ طاقت، وہ قوت میرے آقا کے ہاتھوں میں ہے کہ ہاتھ جس سمت اٹھ گیا غنی کر دیا۔ اور آگے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار گئے۔ بن کے رحمت خدا آ گئے ہیں مصطفیٰ، ان کے صدقے دور ہوگی خلق سے ہر ایک بلا، رحمتوں کی اب چھا گئی گھٹا،